This program is brought to you by Blue nahi, yoo-hoo. Don't say blue, say yoo-hoo. جی ویلکم بیک ٹو یوہو یوتھ پارلیمنٹ. ہم بات کر رہے ہیں فلانتھروپی ان دا منتھ آف رمضان کے اوپر اور ہمارے ساتھ مسٹر اشتیاق بیگ موجود ہیں, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ آف میک اے وش فاؤنڈیشن. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا ایک سوال رہ گیا تھا تو ہم وہ سوال کنٹینیو کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ عام طور پہ یہاں پہ کرپشن بہت ہے پاکستان میں, اور رمضان کے مہینے میں اگر کرپشن کرنا تو سب سے بڑا گناہ ہے, کیونکہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ایک آیت ہے کہ تم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے کہ رمضان دوزخ میں جب تم لوگ کو عذاب دیا جائے گا تو یہی پیسے جو ہیں سکے تمہارے ماتھے پہ اور تمہارے پیٹھ پہ رکھے جائیں گے اور تمہیں کہا جائے گا کہ اس کا عذاب چکھو, مزہ چکھو, تم نے زکوٰۃ عذاب. جی سوال یہی ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں کیوں ہو رہی ہے؟ دو چیزیں کہی ہیں. ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کرپشن کے بارے میں, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ آپ لوگ اس کے اوپر کافی امپورٹنٹ وہ کر سکتے ہیں, پروگرامز کر رہے ہیں, اور کرپشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی اس کو اپروو نہیں کرتا. آج ہم کیوں دنیا کے کئی ممالک ہیں ہم نیچے آ گئے ہیں اس وجہ سے کہ کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں ہو گئی ہے, ہر جگہ ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کرپشن آف کورس ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کو لوگ نہیں کرنے چاہیے. دوسری بات جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ویل آف لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ جو ہے جو واجب ہوتی ہے, ان کو ڈیفینیٹلی وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دے پاتے جتنی زکوٰۃ وہ بنتی ہے. تو اس کے لیے قرآن کے اندر واقعی میں آپ نے یہ کہا ہے کہ بہت سخت الفاظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں آپ زکوٰۃ دیں, کیونکہ لوگوں کا یہ نہیں مطلب کنجوسی کہہ لیں, دل ان کا بڑا نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ٹیکس اگر پے کر رہے ہیں یا ہماری زکوٰۃ جو ہے ہمارے اکاؤنٹ سے کٹ گئی ہے تو ہم پھر کیوں فردر زکوٰۃ دیں. تو میرے خیال سے زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک بہت بڑا ستون ہے, اس کے اندر بالکل کنجوسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. زکوٰۃ کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا اپنے ویورز سے کہ زکوٰۃ ٹھیک ہے کہ مثلا ضروری ہے, اسلام کا ارکان ہے, یہ ساری چیزیں, لیکن ان دا اینڈ یہ زکوٰۃ ہمارے اپنے لیے ہیں. مثلا یہ اس کا بینیفٹ جو ہے, آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب میں زکوٰۃ دوں گا تو کسی دوسرے کو بینیفٹ مل رہا ہے, وہ تو مل رہا ہے, وہ تو ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے ریلیجن میں یہ چیز آئی ہے, لیکن اس کا اصل فائدہ تو ہمیں خود ہے. یہ ہم اپنا جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں, جو بھی آپ نے زندگی میں کمایا ہے, جو آپ کے پاس سیونگ ہے, اس کی آپ سیکیورٹی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ نے زکوٰۃ دے دی پورے سال کے لیے, جناب آپ نے اپنی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی, اور جس چیز کی ضمانت اللہ تعالیٰ خود لے لے کہ نہیں جی بس آپ نے میرے حوالے کر دی, تو اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا, اس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. تو اگر آپ آج گارڈز رکھ رہے ہیں, یہ رکھ رہے ہیں, وہ رکھ رہے ہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بلیفز کو, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, اور جو 2.5% کا رول ہے وہ ضرور اس پہ لاگو کریں. بالکل, ہم ایک یوتھ ریلیٹڈ بھی بات کریں گے آپ سے. اس سے پہلے ایک ہمارے ساتھ لائیو کال موجود ہے, جمال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جمال, لاہور سے. وعلیکم السلام. جی میں یہ کرپشن کے سلسلے میں تو میں نے میرے خیال میں ہزاروں دفعہ آپ کے پروگراموں میں اس کے خلاف ایک جہاد جو ہے وہ میں نے جاری رکھا ہے فار ایئرز ناؤ. یہ تو ایشو اپنی جگہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیے پاکستان میں نہ کوئی ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, نہ کسی بھی اسٹیٹسٹکس بیورو کے آج تک اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ صحیح ہوئے ہیں. میرے خیال میں بہت ضروری ہے اس وقت پاکستان میں کہ یہ پتہ چلایا جائے کہ پاورٹی کی ڈیفینیشن کون ہے, ہو از پور, اور کون, جیسے بھی آپ کا سبجیکٹ ہے کہ زکوٰۃ کا کون ڈیزرو کر رہے ہیں. آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا. مثال کے طور پہ میں یہ عرض کروں کہ آپ بازاروں میں لیجئے, یہ مستری ہیں, موٹر سائیکل والے, گاڑیوں والے, یا پینٹر ہیں, یا اور کوئی بھی اسکل قسم کے لیبر لے لیں, روز کے میرے خیال میں یہ سموسہ بنانے والا شاید روز کا وہ 3-4 ہزار روپیہ کماتا ہو, وہ 2 مرلے کے گھر میں رہتا ہے, لیکن اس کے گھر میں سپلٹ یونٹ بھی لگے ہیں, کپڑے ایسے پہنے گا کہ وہ یوں لگے گا جیسے بالکل غریب ہے. تو میرے خیال میں ہاؤس ٹو ہاؤس پاکستان میں سروے ہونا چاہیے اور یہ پتہ چلے who is deserving it. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جمال صاحب. Who is deserving of zakat, یہ کیسے؟ اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ بتا کے دی جاتی ہے, چھپا کے نہیں دی جاتی. تو جو لینے والا ہے وہ خود شرم محسوس کرتا ہے کہ اگر اس کے وہ اس قابل ہے کہ اسے زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے تو اسے نہیں لینی چاہیے. خیر
ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ ہمارا سبجیکٹ نہیں اور نہ ہم نے کسی علماء کو آج بلایا ہے. جی یوتھ ریلیٹڈ پہلے ہم ایک بات کر لیتے ہیں, کیونکہ میں خود میک اے وش فاؤنڈیشن کے ساتھ, جب سے میک اے وش فاؤنڈیشن شروع ہوا ہے میں خود میک اے وش فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوں, سو آئی نو ایگزیکٹلی کہ کیا پروسیس ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن یہاں ایک میسج اشتیاق بیگ دینا چاہیں گے, جتنے ینگسٹرز ہیں ہمارے, انفیکٹ یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز بھی جو باہر پڑھنے جاتے ہیں, ان کو کتنا فائدہ ہے اس آرگنائزیشن میں والنٹیئر کرنے کا, یہ آپ بتائیں پلیز. دیکھیے میک اے وش جیسے میں نے آپ کو کہا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور ریکوگنائز ہوتا ہے تمام ٹاپ یونیورسٹیز جتنی بھی دنیا کی ہیں. جب یوتھ جو ہیں پاکستان سے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جاتے ہیں اور آپ نے کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارا ہوتا ہے تو ہم آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں, اور اس سرٹیفکیٹ سے آپ کو کریڈٹ ملتا ہے باہر کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر. کیونکہ دیکھیں وہاں کی باہر کی یونیورسٹیز اس چیز کو بڑا پریفر کرتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, کمیونٹی کے لیے سروس کیا کی ہے, آپ نے لوگوں کی مدد کی ہے کہ نہیں, ویلفیئر جابس جو ہیں اس میں آپ کتنے ایکٹیو تھے, اور اس کو بہت زیادہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو سپوز ان کیس کسی جگہ اگر آپ کے مارکس کچھ کم ہیں ان کے اسٹینڈرڈ کے, مگر انہیں پتہ لگے کہ یو ور دا ممبر آف ویری ایکٹیو ممبر, جیسے ایمن جو ہے ماشاء اللہ شی از اے ویری ایکٹیو ممبر آف میک اے وش, تو اس کے اندر پھر وہ کیا کرتی ہیں آپ کو کچھ کریڈٹ دیتے ہیں. تو میری آپ کے یوتھ سے بھی اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈو کم جوائن اس, اور کچھ وقت ہمیں دیں. اٹس ویری سمپل, گو ٹو اوور ویب سائٹ. جی اس بار کیا ہوا کہ سمر ہالیڈیز میں ہمارے پاس کوئی 100 کے قریب لوگ آئے, جس میں زیادہ تر آئی بی اے کے بچے تھے, اور انہوں نے کیا کیا کہ بڑا اچھا ہم نے ان کو ایک پروجیکٹ دیا. ہم نے ان کو ایک ورکشاپ کنڈکٹ کی کہ کس طریقے سے وشز کو گرانٹ کرتے ہیں, کس طرح اپروچ کرتے ہیں, کس طرح موسٹ چیریش وش کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے ان کو ہاسپٹل بھیجا, انہوں نے بچوں کو اور پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان سے بیٹھ کے کمیونیکیشنز کی, ان کی وش کو ڈگ آؤٹ کیا. اس کے بعد ڈگ آؤٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس وش کو خود ہی اپنے طور پہ جا کے چیریٹی کی, جمع کیا پیسے, اس کی وش کے لیے ایک ایونٹ کیا, اس کو گرانٹ کیا, اینڈ دے فیلٹ سو ہیپی اباؤٹ اٹ کہ ایک بچے کے چہرے پہ وہ تھوڑی دیر کے لیے خوشی لے کے آئے. ایک چھوٹی سی آفر ہم بھی دینا چاہیں گے یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے, کہ کیونکہ ہم کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے, لیکن پاکستان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن بھی ہے دوسری طرف یوتھ کے لحاظ سے. تو اس حوالے سے کوئی ایسے بچے کہ جن کے لیے پاکستان میں جو نوجوان ہیں, جو 5000 ہمارے ممبرز ہیں, کراچی میں بڑی اسٹرینتھ ہے, اسلام آباد میں, لاہور میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں, تو اگر یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز یا یوتھ پارلیمنٹ آرگنائزیشن کچھ کر سکے ان بچوں کے لیے, کوئی ایسی وش بنتی ہے یا ہماری ٹیم کچھ کام کر سکتی ہے, تو ہم والنٹیئر کام کرنا چاہیں گے. سر بالکل, تھوڑا سا وقت دیں آپ, اگر وقت ہم کو دے سکتے ہیں, آپ کے ممبرس ہیں ان سے کہیں کہ وقت دیں. اگر سپوز ان کیس آپ کے پاس وقت نہیں ہے دینے کے لیے, کچھ وشز کو اڈاپٹ کر لیں. ہمارے پاس 100 سے زیادہ ایسی وشز ہیں جو کہ انتظار کر رہی ہیں گرانٹ ہونے کا, مگر ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. آپ لوگ مل کے, اگر ایک آدمی نہیں کر سکتا, اور وشز اتنی بڑی نہیں ہیں, ان کو اگر آپ اڈاپٹ بھی کر لیں تو آپ کو اتنی خوشی ہوگی کہ اپنے ہاتھ سے اگر ایک ڈائنگ بچے کی کوئی وش پوری کریں گے. بالکل رضوان, ایکسپیرینس ہی بالکل الگ ہوتا ہے. بالکل ایکسلنٹ, نو ڈاؤٹ. جی علیمہ, ڈیورنگ لندن اولمپکس آپ گئے, مطلب اسکائی ڈائیونگ کی تھی, میں اس کے آپ کا مطلب مین آبجیکٹو تھا کہ آپ فنڈ ریز کر سکیں, تو سر یہ اسکائی ڈائیونگ نے آپ کو کس طرح مطلب فنڈ ریز میں بینیفٹ کیے ہے؟ دیکھیے ہوا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لنڈن کے اندر بھی اولمپکس جب ہوئے تو وہاں پہ میک اے وش انوالو تھا ان اے وے کہ پوری دنیا سے کچھ بچے اولمپکس اٹینڈ کرنے آئے تھے, اور ایفیلیٹس جو پریزیڈنٹس وغیرہ یا سی اوز تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو ڈیورنگ دس اولمپکس جو تھا ایک ایونٹ ہوا جس میں کچھ ملکوں کے جو فاؤنڈنگ پریزیڈنٹس تھے یا والنٹیئرس آئے ہوئے تھے, انہوں نے اسکائی جمپنگ کر کے کلیکشن کی, ڈونیشنس کی یا فنڈس ریز کیے. تو جب وہ سب کر رہے تھے تو آئی تھاٹ کہ میں کیوں پیچھے رہوں, پاکستان کیوں پیچھے رہے, تو میں نے بھی ہمت کی. اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس, جس میں 15,000 فٹ سے جی آپ جو ہیں وہ جمپ کرتے ہیں. شروع میں فری فال ہوتی ہے, مطلب کوئی 5-7 منٹ تک, اس کے بعد پھر پیراشوٹ سے آپ نیچے آتے ہیں, اور جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس طرح میں نے کوئی 10 لاکھ روپے ہم نے جمع کیے بچوں کے لیے. تو آپ اندازہ نہیں ہے کہ کتنے بچوں کی چہروں پہ خوشی آئے گی. اور اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس فار می. آپ لوگ ینگ ہیں ماشاءاللہ, آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, اور اگر آپ کو اسکائی ڈائیونگ کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے پیج پہ جائیں, جو میک اے وش فاؤنڈیشن کا پیج ہے, اور وہاں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. جب مجھے بتایا تھا آئی کوڈنٹ بلیو اٹ, بیکاز اٹس ناٹ سو ایزی. لائک ہمارے لیے بھی اگر آپ پلین سے کوئی گرے, سو اٹس ناٹ ایزی, بٹ آئی واز ویری امپریسڈ جب آپ نے مجھے بتایا دیٹ یو ڈیڈ اٹ فار چیریٹی.
بسائڈز اس کا آپ جو میک اے وش فاؤنڈیشن جو ہے وہ رن کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم جو بچوں کی بات کریں, لیکن اگر ذرا ہم سب براڈر اس پہ دیکھتے ہیں, ویژن میں دیکھتے ہیں, تو کیا یہ پاسبل ہے؟ میں آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کوئی سوشل وینچر اسٹیبلش کریں, کیونکہ اس آرگنائزیشنس کی تو کچھ ویژنز ہیں, ویلیوز ہیں کہ جی آپ نے بالکل بتا دی ٹرمینل ال بچوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن کیا ہم ایسی بات کر سکتے ہیں جو فیملیز ہیں جو سروائیو نہیں کر پا رہی ہیں, جیسے انہوں نے بات کی تھی کہ جی کچھ ادارے ہیں جو صرف کھانا آفر کر رہے ہیں, کیا یہ پاسبل ہے کہ مستقبل میں آپ سے جو ایکسپیکٹ کر سکتے ہوں کہ آپ ایسا ادارہ بنائیں جو جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں قرض ہنسنا, یا سوشل وینچر کے لیے آپ ان کو اتنا فنڈ دے سکتے ہو کہ وہ ایک ادارہ بنا سکتے ہو اور پھر وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ پھر آگے زکوٰۃ دے سکیں یا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جس ادارے کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہوں, ہمارے بڑے اسٹرکٹ رولس ہیں, اور اسٹرکٹ رولس یہ ہیں کہ ایک بچے کی لائف میں اس وقت آئیں کہ جب وہ ٹرمینل ہو اور اس کی وش کو گرانٹ کر کے آپ نکل جائیں, بٹ اس کے آگے ہمیں الاؤ بھی نہیں ہے, بٹ ڈیفینیٹلی یہ چیز ہونی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور اللہ میاں کاش یہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس طرح کی چیزوں میں بھی حصہ لے سکوں. سر یہ بتائیں کہ اکثر ایسے لوگ ملتے ہیں ہمیں اور ہمارے پاس میڈیا میں خاص طور پہ آتے ہیں کہ ہمارے لیے پروگرام کریں. ایک بچی حیدرآباد سے آئی پچھلے دنوں, انڈیا بھی گئی تھی لیکن اس کا ہارٹ سرجری نہیں ہو سکی تھی. اس طرح بہت سارے ایسے بچے, بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہو پاتا, انٹرنیشنلی طور پہ انہیں جانا ہوتا ہے اور ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتے, کوئی اپنا گھر بیچ دیتا ہے, کوئی کچھ کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر, یہ کیسے حل ہو سکتا ہے مسئلہ؟ دیکھیے ایک تو میڈیکل جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ حکومت کو بھی مطلب رسپانسبلٹی ہوتی ہے, مگر آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. آپ یقین کریں اگر اویئرنیس ہوتی ہے تو لوگ آگے آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. آج کل آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی جیو یا کوئی اور ARY کسی بچے کو لاتا ہے کہ جس کو دل کی بیماری ہے, اس کو آپریشن ہونا ہے, کئی ایسے لوگ ہیں جو امیڈیٹلی آتے ہیں کہ جی ہم اس کا ذمہ داری لیں گے. اویئرنیس جو ہوتی ہے اس کی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ لوگوں کے دل میں یہاں پہ اتنا رحم ہے, دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے جو بھی کیسز ہوں گے لوگ آگے آئیں گے. بالکل, اور پاکستان میں بہت لوگ ہیں کہ جو چیریٹی کرتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, لیکن خدا را میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں حکومت سے کہ اس میں حکومت اپنا رول ادا کرے. جو سرکاری اسپتالوں کا حال ہے, مثلا سر یہ تو آپ بالکل لوور کلاس کی بات کر رہے ہیں نا, ایک مڈل کلاس جو ہے اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ جو ہے سرکاری اسپتال میں چلا جائے. دیکھیے ایک اسٹڈی آئی تھی جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ میں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایک مڈل کلاس فیملی میں کوئی اس طرح کی بیماری جیسے کینسر یا اس طرح کی چیز آتی ہے تو وہ بھی اس فیملی کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ اس چیز کو فیس کرنا, مطلب اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. تو جس طرح دوسرے ممالک ہیں اس کے اندر ہیلتھ جو ہے یہ حکومت کی رسپانسبلٹیز ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف بھی توجہ دیں. اور پھر دوسرے ملکوں میں کیا ہے کہ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ایک ہیلتھ انشورنس جو ہوتی ہے وہ بڑی کامیاب چیز رہی ہے, جو کہ مڈل کلاس لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بھی پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی ہے مگر اتنی کامن نہیں ہے. ہیلتھ انشورنس لوگوں کو ضرور لینی چاہیے. جی شاہین. سر میرا یہ کوسچن ہے کہ UAE کے ایمبیسڈر اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ وہاں کے فوڈ پرووائڈس کرتے ہیں اسکولس میں, بچوں کو جن کی فیس وغیرہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ان کو ایڈجسٹ کرواتے ہیں, اسکول میں پڑھواتے ہیں. کیا آپ کی فاؤنڈیشن ایسا کرتی ہے؟ فوڈ بچوں کے لیے وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں جی, ہم اکارڈنگ ٹو وشز ہی مطلب یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, آپ اس سے ہٹ کے نہیں کچھ کرتے. ہٹ کے کچھ ہم نہیں کرتے, وی آر ناٹ الاؤڈ. سر میں ایک کوسچن ذرا ٹاپک سے ہٹ کے کرنا چاہوں گی. ابھی ریسنٹلی آپ کو ایک ویل ڈریس انڈیویجول پہ ایوارڈ ملا تھا, ویل ڈریسڈ انڈیویجول پہ آپ کو ایوارڈ ملا تھا سر. تو سر آپ کچھ ہمارے ساتھ ٹپس شیئر کرنا چاہیں گے فار بینگ این ایڈمائربل پرسنالٹی دیٹ رنز ان دی فیملی بیسکلی؟ ہاں جی, وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کیونکہ میں موروکو کا آنری کونسل جنرل بھی ہوں جی, اور عام طور پہ کیونکہ یہ جو ڈپلومیٹک فنکشنز ہوتے ہیں اس میں بڑے آپ کو آج تو کیونکہ یوتھ کا پروگرام تھا تو ناٹ ان پراپر سوٹ اینڈ ٹائی, تو وہ ایک یہاں پہ اس طرح کا گروپ ہے جو اس چیز کو مانیٹر کرتا ہے. تو اٹ واز اے گڈ آنر فار می, اٹ واز اے گڈ آنر فار دا فیملی بیکاز ہماری فیملی کے اندر تھا. جی ہاں. نہیں یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ ہمیں بھی بتائے کوئی ٹپس دیں ویل ڈریسڈ ہونے کی, اپنے آپ کو کیری کرنے کی. شی از ویری امپریسڈ بائی یور. دیکھیے جی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں انکلینیشن ہونی چاہیے اچھے کپڑے پہننے. چلیں جی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اب آپ عید کے بعد آئیے گا, میں بھی آپ کو بتا دوں. ہاں جی. چیریٹی جو ہے اب جو رمضان میں دل کھول کے لوگ کرتے ہیں, زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں, اس کے علاوہ صدقات بھی کرتے ہیں, بہت سی خیرات بھی کرتے ہیں, کفارے بھی سال کی جو ہے اسی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں, بڑی چیزیں ہیں.
اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حقدار تک اس کا حق پہنچے اور اس تک جو ہے پہنچنا چاہیے. ایک بات جو کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کی تھی دوبارہ کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہو, کہ بڑی تعداد میں جو گداگر یعنی فقیر اس وقت موجود ہیں, پروفیشنلز, ان کو بالکل بھی جو ہے وہ نہ دیجئے پیسے ان کو پروفیشنلز کو, کیونکہ آج آپ انہیں اگر 10 روپے دے رہے ہیں تو یہ سوچ لیجئے کہ اگلے سال جو ہے وہ ایک بچے کے اضافے کے ساتھ یا 4 بچوں کی کہیں سے 2 جمع کر کے اضافے کے ساتھ آپ نے 50 روپے دینے ہوں گے. اس کو روکیں, ان کو روکنا ہوگا. سر اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ویورز سے ایک دفعہ؟ بالکل جی, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی یوز کر رہے ہیں. میں خود ڈیفنس کے شاہین سے جب بھی گزرتا ہوں, ایک عورت ہے جو بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, خود بیٹھ جاتی ہے اور بچے گاڑیوں کے آگے آ رہے ہیں, تمام چیزیں. تو میرے خیال سے اس چیز کو ڈسکریج ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ نہ صرف ہم ایک غلط آدمی کو انکریج کر رہے ہیں بلکہ جو ایک حقدار ہے اس کا حق بھی مارا جا رہا ہے. اچھا, یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ میک اے وش میں جتنا میں نے کمیونٹی سروس کیا ہے, جتنا بھی مجھے اس سے سیکھنے سے ملا, دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. لیکن اس کے علاوہ میک اے وش فاؤنڈیشن کی وجہ سے جتنی کمیونٹی سروس میک اے وش فاؤنڈیشن میں نے کی, جتنا ٹائم میں نے اس چیز میں لگایا, اس کی وجہ سے ہی انفیکٹ مجھے لیڈی ڈائنا ایوارڈ جو UK میں ملا تھا وہ اسی کی وجہ سے ملا تھا. اور یہ اپرچونٹی صرف میک اے وش کے پاس ہے کہ جو ہمارے ایسے والنٹیئرز ہوں گے میک اے وش فاؤنڈیشن کے, جو کنسسٹنٹ ہوں, جو ایکٹیو ہوں اور جو ایک لانگ پیریڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ سرو کریں, تو میک اے وش سوللی یہ اپرچونٹی ہولڈ کر سکتا ہے. یہ میک اے وش نے ڈائنا ایوارڈ کے ساتھ, ڈائنا ایوارڈ جی اس وقت یہ UK کا ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے جو ڈائنا کی لیگیسی کو کیری کرتا ہے, اور پرائم منسٹر اس کو سائن کرتا ہے. پرائم منسٹر ایمن واز دا فرسٹ ماشاءاللہ یوتھ جس کو پاکستان میں یہ ایوارڈ دیا گیا تھا. اس سے پہلے پاکستان میں ایوارڈ کسی کو نہیں ملا. اور یہ سوشل ویلفیئر فیلڈ کے اندر جو ینگ بچے جو ہوتے ہیں انڈلج کرتے ہیں یا اپنا ٹائم دیتے ہیں, ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پہ دیا جاتا ہے. تو ایک اور میسیج ہے, اگر میک اے وش کے ساتھ آپ آتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں اور ایک ہارڈ ورکنگ آپ ایز اے والنٹیئرس کے طور پہ سامنے آتے ہیں, تو ڈائنا ایوارڈ بھی آپ کو مل سکتا ہے جو کہ پرائم منسٹر آف UK جو ہے وہ آپ کو دے گا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑا اچیومنٹ ہے. سر یہ بتائیں ابھی تک جو کتنے بچوں کی وش پوری کر چکے ہیں اندازاً؟ سر ہم کوئی 500 سے زیادہ بچوں کی وشز کو ہاں جی کر سکے ہیں. اور اس میں ایک چیز تھوڑی سی میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ جو سب سے ڈیئرسٹ وش میرے ہارٹ کو ہے اس کے اندر, آلدو ہر وش بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایک بچی کی تھی جس سے لاہور کا تعلق تھا. اس بچی کا کینسر تھا اس کو, اور اس نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ میں قائد اعظم کے مزار کے اوپر آنا چاہتی ہوں, مگر میری فیملی اتنی غریب ہے کہ وی کانٹ افورڈ لاہور سے کراچی آنے کی, یہ لگژری ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے اسے کانٹیکٹ کیا, ہم اس کی فیملی کو جب لے کے آئے تو پورے رستے اس کی ماں اس کو کونیاں مارتی رہی کہ تو کچھ چیز مانگ لے, یہ قائد اعظم کے مزار کی تو نے یہ کیا رٹ لگا رکھی ہے. تو جب ہم اس کو لے کے گئے, میوزیم دکھایا, سب کچھ کیا, تو میں نے کہا بیٹا تم چاہتی تو ہم سے کچھ ٹیلی فون یا ٹی وی یا کچھ چیز ڈریس بھی مانگ سکتی تھی, یہ تم نے قائد اعظم کے مزار کو کیوں کہا؟ شی سیڈ کہ سر میری عمر زیادہ نہیں ہے, مجھے معلوم ہے کینسر بہت ایڈوانس اسٹیج پہ ہے, مرنے سے پہلے میں اس فاؤنڈر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ اس نے ہمیں اتنا اچھا ملک دیا ہے. افسوس یہ ہوا ہے کہ ایک بیچاری بچی, ڈائنگ بچی کی یہ سوچ ہے, اور جو ہیلدی لوگ ہیں وہ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں, قائد کے ملک کے بارے میں ایسا نہیں سوچ رہے جی. اور یہ وش میرے لیے ٹچ مائی ہارٹ. بہت آپ نے زبردست واقعہ سنا ہے سر, نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. ایسی بہت وشز آتی ہیں. اس بچی کا فوٹو بھی ہے اس کے اندر, آپ دیکھیں یہ جو فوٹو ہے اس کے انسائیڈ. ہاں, آئی وش ٹو میٹ. اچھا, مجھے انہوں نے بروشر بھی دیا میک اے وش فاؤنڈیشن کا. اب مزار قائد جو ہے دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. خیر یہاں پہ ہمارا کوئی سوال ہے اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کریں, یا سارے سوالات تمہارے ختم ہو گئے آج ہیں؟ جی سمپل سی بات ایڈ کرنی تھی. ایک سوال آیا تھا, وہ ٹی وی پہ انہوں نے پوچھا تھا جی غربت کہ کیا ہے ہمارے ملک میں, تو اپنا دل کرتا ہے وہ اوپر نیچے کرتے ہیں. اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ غریب وہ ہے جس کی تنخواہ $1 پر ڈے سے کم ہے. اگر آپ کہہ لیں تو 94 روپے پر ڈے سے کم ہے, اور 94 روپے کچھ بھی نہیں ہوتے. آج کل ایک وقت کا کھانا بندہ نہیں اس میں کھا پاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو ہے آپ اس کو غربت کی لکیر کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. جو جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو یہ جواب میں دے. جمال کے لیے آپ نے جواب دے دیا, ہم آپ سے سوال پوچھ رہے تھے. اچھا, ہم بتانا چاہیں گے اپنے خاص طور پہ جو ہمارے یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان تک یہ انفارمیشن دینا چاہیں گے کہ 14 اگست قریب ہے سر, اور 14 اگست کے موقع پر ہم یوتھ پارلیمنٹ کا ایک کنونشن کر رہے ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں. تو وہ تمام ممبرز جو کہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کنونشن کو, وہ فوری طور پہ ہمارے فیس بک کو آج ہی جوائن کریں. یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے نام سے فیس بک ہے, اور ہم آپ کو بھی سر انوائٹ کرنا چاہیں گے اگر آپ کچھ ٹائم نکال سکیں تو 14 اگست کو ضرور جوائن کریں. اس کے علاوہ 12 اگست جو ہے وہ انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہوتا ہے, تو اس پر ہم یہاں سے لائیو شو کریں گے. ایک اسپیشل شو ہوگا
نہیں سنڈے کو 12 اگست سنڈے. اچھا. اور اس شہر میں بہت سے ایونٹس بھی ہو رہے ہیں. یوتھ منسٹری کا بھی, جو سندھ کی یوتھ منسٹری ان کا بھی اسپیشل ایک پروگرام ہے, وہاں بھی ہم جائیں گے. تو کافی ایکٹیویٹیز ہیں یوتھ کے حوالے سے. آپ کو کیا نظر آتا ہے سر پاکستان میں جو نوجوان ہیں اس وقت, جو یوتھ کو آپ دیکھتے ہیں, کچھ امید نظر آتی ہے پاکستان میں مستقبل سے؟ یو آر دا فیوچر ہوپ, یو نو, ٹو بی ویری فرینک, کیونکہ پاکستان کی جو بیک بون ہے وہ یوتھ ہے, مطلب, اور اس سے بڑی مطلب امیدیں جو ہیں وابستہ ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے اور نیشن کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, کیونکہ اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, دیکھیے کسی بھی ملک کو اچھے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو ایک لیڈر آج چائنا کو کہاں لے گیا. اگر آپ سنگاپور کی طرف دیکھیں, اگر آپ ملائیشیا کی طرف دیکھیں, بہت لوگ مثالیں دیتے ہیں, لیکن وہ ایک لیڈر کہاں سے آئے گا؟ نہیں, وہ انشاءاللہ آپ ہی لوگوں میں سے آئے گا. تو اسی پازیٹیو نوٹ پہ مجھے لگ رہا ہے عمران, مجھے کچھ کرنا پڑے گا, کھڑا ہونا پڑے گا. یوتھ نہیں, وہ ہماری بات ہو رہی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ بیٹھ جی. تو ہم اسی ایک پازیٹیو نوٹ پہ یہاں پہ ہمارا شو کا ٹائم ختم ہوا. تھینک یو سو مچ کہ آپ شو پہ تشریف لائے. میک اے وش فاؤنڈیشن فلانتھروپی ان دی منتھ آف رمضان کے بارے میں ہم نے بات کی. کل دیکھنا مت بھولیے گا 5 to 6 سیم ٹائم اونلی آن بزنس پلس, یوہو یوتھ پارلیمنٹ. وی سے بائے ناؤ. جی بالکل, اللہ حافظ. اور کل کا شو بہت امپورٹنٹ ہوگا, اس میں یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے بہت ساری اناؤنسمنٹس ہیں, تو ہمارے ممبرز لازمی دیکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. This program was brought to you by Blue nahi, Yoo-hoo. Don't say blue, say Yoo-hoo.